والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کملی والے میں قرباں تیری یاد توں کملی والے میں قرباں تیری یاد توں آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی باغ مدینہ چوں اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی اپنے اپنے مقدراں دی ہوندی ہے گل اپنے اپنے مقدراں دی ہوندی ہے گل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول جیڑی ڈاچی قدم بھی نہ سکدی سی چل عرب دیشا سواراں دے کم آ گئی اور شان صدیق فاروق دا کی دساں شان صدیق فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے اونا دا اچا نشان کہ سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی اوندہ عملاں دے ولوں سی سائم شرم رکھ لیا کملی والے نے ساڈا برم اوندہ عملاں دے ولوں سی سائم شرم رکھ لیا کملی والے نے ساڈا شرد محمد دی نظر کرم میرے جے عیب کاراں دے کم آ گئی محتشم سامعین تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش اولیٰ کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر شے کا خالق مالک معبود حقیقی اور معبود برحق ہے ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر آقائے نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم اس جمعۃ المبارک کے صدقہ میں پوری امت مسلمہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک اب اختتام کی طرف جا رہا ہے اور آخری چند روزے ہیں، مسجد جس طرح سے بیٹا نہیں نا بیٹھی تھا، اور اللہ رب العزت کے فضل سے روزہ دار اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزہ رکھ رہے ہیں۔ آخری 2 یا 3 دن باقی ہیں، یہ رمضان ہم سے اللہ کا یہ مہمان جدا ہو جائے گا۔ پھر اگلے سال اگر زندگی ہوئی، نصیب ہوا تو پھر یہ رمضان آئے گا۔ تو ابھی جو چند گھڑیاں یا 1 یا 2 دن ابھی جو باقی ہیں، کیوں نہ رب ذوالجلال سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور ان گھڑیوں کا فائدہ اٹھایا جائے، ان کو ضائع نہ کیا جائے۔ وقت جو موجود ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، یہ نہ ہو وقت گزر جائے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر شک تو کوئی نہیں، اور اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے۔ اب آگے پھر بتایا گیا نا کہ متقی کون ہیں۔ متقین کی آگے کچھ نشانیاں قرآن مجید نے شروع کے اندر ہی بیان فرمائیں۔ پہلی نشانی والذین یؤمنون بالغیب، کہ جو اہل ایمان میں متقی لوگ ہیں ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو انہوں نے دیکھا نہیں،
لیکن پھر بھی اللہ رب العزت پہ ان کا ایمان ہے۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا تذکرہ فرما رہے تھے، فرمایا صحابہ وہ بعد میں آنے والے ان کے ایمان کا لیول کتنا اوپر ہوگا؟ یا رسول اللہ ان کا ایمان کتنا اوپر ہوگا؟ فرمایا صحابہ تم نے مجھے دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے تم نے دیکھا، سورج کو واپس پلٹتے تم نے دیکھا، گو کو کلمہ پڑھتے تم نے دیکھا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا تم نے دیکھا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، لیکن صحابہ وہ غلام جو میرے بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے تو مجھے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ معجزات تو ایک طرف، قرآن کا نازل ہونا ایک طرف، صحابہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ تمہیں دیکھا، نہ رب کو دیکھا، لیکن پھر بھی جب وہ دنیا میں آئیں گے تو میرا کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے ایمان کا کروڑواں حصہ بھی شاید آج ہمارے پاس نہ ہو۔ ان کے ایمان کی جو ڈگری ہے ہماری ڈگری ایمان کی اس ڈگری کو چھو بھی نہیں سکتی، لیکن حضور اس امت کو یاد فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ وہ لوگ آئیں گے انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، نہ مختلف انہوں نے معجزات دیکھے، لیکن جس وقت میرا نام آئے گا ان میں سے کوئی غازی علم دین شہید بن جائے گا، کوئی غازی عامر عبد الرحمن بنے گا۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی بولے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ ادھر مصر کی عورتیں تھیں اور حسن یوسف کو دیکھا اور دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ تھیں بھی عورتیں اور دیکھا انہوں نے حسن یوسف، دیکھا سامنے آنکھوں کے دیکھا، تھیں بھی عورتیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور انگلیاں کاٹی، انگلیاں کاٹی کہ حسن یوسف کے اندر محو ہے اور ہیں عورتیں، اور ادھر انگلیاں کاٹ گئیں خبر ہی نہ ہوئی۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر مرد ہیں اور مرد بھی عرب کے ہیں، اور یہ نہیں کہ بے دھیانی کے اندر سر کٹ رہے ہیں، کٹا بھی سر رہے ہیں، اور یا رسول اللہ دیکھا نہیں فقط آپ کا نام سنتے ہیں اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کے ایمان کا لیول کتنا ہے، ان کے ایمان کی ڈگری کیسی ہے۔ رب فرماتا ہے والذین یؤمنون بالغیب، متقین کے اندر جو سب سے پہلے نشانی پائی جاتی ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت خزیمہ انصاری کی بات یہاں پہ کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ آگے ایک یہودی کھڑا ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بیچنا ہے۔ حضور کو وہ سواری پسند آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سودا طے ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کسی اور کام سے نکلا تھا،
میرے پاس رقم نہیں، تو یہاں پہ کھڑا ہو، میں بھی گھر جاتا ہوں اور جا کے میں رقم لاتا ہوں اور تجھے دے دوں گا اور میں اپنی سواری لے لوں گا۔ وہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے۔ حضور تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جیسے ہم کو دیکھا نا، چیز کوئی خریدتے ہیں تو اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو جا کے بتاتے ہیں فلاں چیز ہم نے خرید لی ہے، آؤ چلیں اسے دیکھتے ہیں، لے کے آتے ہیں۔ حضور جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ کرام کو حضور نے آگاہ کیا کہ میں نے فلاں سواری خریدی ہے، آؤ چلیں دیکھ کے بھی آتے ہیں اور لے کے بھی آتے ہیں۔ 7 صحابہ ہیں، حضور ساتھ چل دیے۔ واپس جب وہاں پہ پہنچے تو آگے معاملہ تبدیل ہو چکا تھا کہ پیچھے سے کچھ منافقین جو تھے انہوں نے ورغلایا اس یہودی کو کہ تو یہ سواری انہیں نہ بیچ، اور ارادہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ ہم توہین کریں گے، یا اس طرح کی کچھ ارادہ تھا ان کا۔ حضور واپس پلٹے، حضور نے آ کے فرمایا کہ یہ اپنی رقم لے اور میری سواری مجھے دے۔ تو اس سے بات انہوں نے پہلے کر لی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو کہنا کہ میں نہیں دے رہا یا میرا آپ کا سودا نہیں ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پہ یہ ثابت کریں کہ جھوٹا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ کفار بھی اس بات کو مانتے تھے کہ محمد نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ جب حضور واپس تشریف لائے، آگے کہا کہ یہ رقم لو اپنی اور سواری مجھے دو، تو وہ صاف مکر گیا، کہنے لگا میرا آپ کا سودا ہی نہیں ہوا، کون سی رقم، کون سی سواری؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سودا تو ہوا ہے اور تو یہ مکر رہا ہے۔ ادھر صحابہ کو سخت غصہ آیا کہ یہ بدبخت حضور پہ الزام لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اب کھڑے ہیں، صحابہ کرام سخت غصے میں ہیں۔ ادھر سے دیکھا تو ہاں وہ ہنس رہے تھے منافقین کہ دیکھو آج ان کے ساتھ کیا بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سودا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر ہوا ہے تو آپ کے اصول کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ بتائیں کہ اگر سودا ہوا ہے تو آپ کے پاس گواہ ہے؟ گواہ لائیں، اپنی سواری لیں اور جائیں۔ ادھر سے خزیمہ، حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول، یہ تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ کے اندر ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے میں کچھ کھجوریں ہیں۔ یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں۔ قریب پہنچے، آگے لوگ اکٹھے تھے، انہوں نے آ کے صحابہ کرام سے پوچھا۔ یہ کوئی معاملہ ہو جائے چوک کے اندر لوگ اکٹھے ہوں تو وہاں پہ جو نیا آدمی وارد ہوتا ہے تو وہ آگے پوچھتا ہے نا کہ کیا ہوا ہے، کہ یہ کیوں اکٹھے ہیں۔ انہوں نے آگے جب پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق یا دوسرے صحابہ کرام سے، تو انہوں نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، پہلے ہی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا ایسا کہ لوگ جب اکٹھے ہوں کوئی نیا آدمی ہے، آگے پوچھے ہویا کی ہے، وہ کہے چپ کر، بڑے آگے ٹینشن بنی ہے۔ فرمایا کہ خاموش ہو، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ کہا ہوا کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور جو نیا آتا ہے پھر اس کا تجسس اور بڑھتا ہے کہ پتہ کروں کہ ہوا کیا ہے۔ آخر ان کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس یہودی کے ساتھ سودا طے ہوا تھا، لیکن مکر رہا ہے۔ آگے بڑھ گئے، جا کے سیدھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کا اس یہودی کے ساتھ سودا طے ہوا ہے؟ اب دیکھیں نا کہ جب سودا طے ہوا اس وقت کوئی آدمی موجود نہیں تھا کہ جو گواہی دے سکتا، حضور خاموش ہیں۔ ادھر اس کا مطالبہ ہے کہ کوئی گواہ لائیں، جب گواہ آئے گا آپ کی گواہی دے گا پھر جا کے ہم مان جائیں گے اور آپ کو سواری دے دیں گے۔
اب اس وقت تیسرا آدمی تو موجود نہیں تھا. حضرت خزیمہ انصاری نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیں کیا آپ کا اس کے ساتھ سودا طے ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں خزیمہ سودا تو طے ہوا ہے. انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ میں مشورہ کر لوں یا پوچھ لوں کسی سے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اے عشق دی ریت جہاں تھی جدا نہ اے راہ ویکھدا نہ او راہ ویکھدا جتھے چاندہ جھکا لیندا عاشق دا سر نہ اے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. انہوں نے کہا ادھر آؤ قریب آؤ. ان یہودیوں کو بلایا, منافقین جو ہنس رہے تھے ان کو بھی بلایا, ادھر قریب آؤ. کہا میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ حضور نے سودا طے کیا ہے اور یہ سواری حضور کی ہے. اب یہ حضرت خزیمہ انصاری ان کے سامنے یہودیوں کے سامنے گواہی دے رہے ہیں. تو خیر معاملہ ختم ہوا, انہوں نے رقم لی اور سواری حضور نے دے لی. جب وہ چلے گئے اب سب اکٹھے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے بھی بلا لیا. فرمایا خزیمہ جب تو یہاں موجود نہیں تھا, تو یہاں موجود نہیں تھا تو تو نے گواہی کیوں دی؟ گواہ تو اب دیکھیں نا, گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود ہو, دیکھ رہا ہو. لیکن قربان جائے صحابہ کا محبت کی وہ ڈگری تھی, وہ لیول تھا کہ کائنات کے آج لاکھوں مجددین مل جائیں, علماء فقہاء ائمہ اولیاء مل جائیں, کسی صحابی کے غبار کوئی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ صحابہ کرام کو رب نے وہ ڈگری ایمان کی عطا فرمائی کہ رب بھی قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور کہیں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کے ایمان کی ڈگری اس لیول کی تھی کہ حضرت خزیمہ انصاری سے پوچھا کہ خزیمہ تو موجود نہیں تھا, کس بنا پہ گواہی دے رہا تھا؟ حضرت خزیمہ انصاری عرض کرتے ہیں بندہ نواز ساری تعلیم تیری ہے, ایمان کی ڈگریاں تیری ہے, جو کچھ بھی توحید کی سبق پڑھائیں وہ تیرے عطا کیے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں. آپ نے کہا اللہ ایک ہے, ہم ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے. ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں, آپ نے کہا جہنم ہے, ہم اس کی پناہ رب سے مانگتے ہیں کہ جہنم ہے. یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں, نہ ان آنکھوں نے جنت کو آج تک دیکھ سکی. یا رسول اللہ آپ نے کہا جنت ہے تو ہم مان گئے کہ جنت کی نعمتیں ہیں. یا رسول اللہ جب سارا کچھ آپ کی زبان سے سن کے مانا ہے, جب آپ کہہ رہے تھے سودا ہوا ہے, خزیمہ کیسے انکار کر سکتا تھا کہ سودا نہیں ہوا ہے؟ یعنی یہ وہ ڈگری ہے ایمان کی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی. حضور علیہ السلام نے پھر یہ نہیں کہا کہ خزیمہ یہ تو نے جو کام کیا ہے یہ تو ٹھیک نہیں کیا. کوئی اعتراض نہ کیا گیا اس بات پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تم بھی قریب آؤ, بلال تم بھی آؤ, اے سعد تم بھی آؤ, اے عمر عثمان علی سب یہاں پہ آ جاؤ. جب اکٹھے ہوئے حضور نے فرمایا آج ایک بات میں خزیمہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, آج سے خزیمہ اگر ایک بندے کی گواہی دے گا اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر گنی جائے گی. بعد میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور اس کے بعد پھر جو معاملات قرآن مجید کے اکٹھا ہونے کے چلے, اس وقت حضرت خزیمہ انصاری جب قرآن اکٹھا ہو رہا تھا یہ تشریف لائے. یہ ایک نظام تھا قرآن کو اکٹھا کرنے کا. یہ ایسے ہی نہ سمجھیں کہ یہ قرآن آیا اور جیسا کہ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ قرآن تو 40 پارے تھا اور 10 پارے کوئی بکری کھا گئی, یا اس طرح کی من گھڑت باتیں وہ کرتے ہیں. صحابہ کرام نے ایک بڑے منظم انداز سے قرآن کو اکٹھا کیا.
کہ جس کسی صحابی کو ایک یا دو آیات یاد تھیں وہ لے کے آتے، لیکن اکیلے وہ آیات آتے، ساتھ دو گواہ بھی لے کے آتے۔ انصاری پہنچے، جا کے کہا کہ میرے پاس قرآن مجید کی 2 آیات ہیں، مجھے یاد ہیں اور میں نے یہ حضور سے سنی ہیں اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن اپنے گواہ تو لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہ نہیں لاؤں گا، میں گواہ نہیں لاؤں گا۔ وہ حضرت سراقہ والی بات کہ جب حضور ہجرت فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر اور حضور علیہ السلام پیچھے، وہ سراقہ آیا تلاش کے اندر کہ 70 اونٹ ملیں گے یا 100 اونٹ ملیں گے تو حضور کو پکڑ کے لاؤں گا۔ جب پیچھے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سراقہ پیچھے آ رہا ہے بھاگا ہوا۔ حضور نے فرمایا ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب زیادہ قریب ہوا تو زمین کے اندر اس کا گھوڑا دھنس گیا۔ تو وہ کہنے لگا محمد اللہ سے معافی دے دو، اب تمہارا پیچھا نہیں کروں گا۔ حضور نے اللہ سے دعا کی، اس کا گھوڑا باہر نکلا۔ حضور جب چل دیے وہ پھر پیچھے، تھوڑا سا گئے آگے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پھر پیچھے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم تک نہیں پہنچے گا، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ اب کے بار کہنے لگا ایک مرتبہ معافی دے دیں، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ تو جب وہ پھر گھوڑا باہر نکلا تو حضور علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پھر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے کہا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو فقط اونٹوں کی تلاش میں یہاں پھر رہا ہے۔ حضرت سراقہ اس وقت ایمان اگرچہ نہیں لائے تھے لیکن واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ کیسر و کسرا جب فتح ہوئے تو اس وقت یہ حضرت سراقہ جو تھے اس سے پہلے تھوڑا بیمار ہوئے، اتنے زیادہ بیمار ہوئے، لوگوں نے کہا وصیت کر دو تمہارا آخری وقت ہے۔ ان کا ایمان دیکھیں صحابہ کرام کا کہ حضرت سراقہ کہتے ہیں صحابہ کیا کہتے ہو، طبیبوں کو بلاتے ہو، حکیموں کو بلاتے ہو، کہیں کہتے ہو کہ وصیت کر دو۔ مجھے یقین ہے میرے رب کے حبیب کی زبان کے اوپر حضور نے فرمایا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میرا ایمان ہے جب تک کیسر و کسرا کے کنگن ان ہاتھوں میں نہیں آئیں گے اس وقت تک سراقہ کو موت بھی نہیں آ سکتی۔ یعنی ان کا ایمان اس لیول کا تھا، ہمارا ایمان اس لیول کا ہے کہ حضور کی بات ہو، قرآن سنایا جائے اور حدیث بھی سنائی جائے، آپ ایسے خاموش بیٹھے رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کسی نے مار کے بٹھایا ہوا ہے۔ چلو میری عادت نہیں ہے کہ میں کہتا رہوں آنکھوں سبحان اللہ، یا میں وہ بار بار میرا تکیہ کلام نہیں ہے، خدا کے بندوں میں ہر جمعے کہتا ہوں پتہ نہیں یا تو میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکتا یا آپ شاید یہ ادھر کوئی لکھا تو نہیں لطیفہ وغیرہ کہ آپ دیکھ کے حیران ہوتے رہتے ہیں کہ ادھر لطیفہ لکھا ہوا ہے۔ کم سے کم تھوڑا سا مجھے پتہ چلے کہ آپ بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر نہیں تو پھر وہ شعروں والی جو ہے تقریر وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، شعروں والی تقریر کا مقصد نہیں ہے۔ اب وہ وقت رہے نہیں، شعروں والی تقریریں سنانے والے آج کدھر ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں جا پہنچی، شعروں والی تقریر والے آج کدھر ہیں؟ وہ 60 ہزار لے کے تقریریں سنانے والے خطبا اور وہ 70 ہزار روپیہ لے کے ریم جھیم سنانے والے نعت خان آج کیوں نہیں نکلے، کدھر گئے وہ؟ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پہ آج جو اعتراض ہو رہا ہے وہ ایک منحوس شخص جو یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ آج جو موبائل فون پہ قرآن پڑھتا ہے اس کو نعوذ باللہ صحابہ کرام سے زیادہ اجر ملتا ہے، وہ اپنا منحوس چہرہ تو دیکھے کہ کس بنا پہ صحابہ پہ وہ تان کر رہا ہے، صحابہ کے ایمان کی ڈگری دیکھیں۔ حضرت خزیمہ نے کہا گواہ بھی نہیں لاؤں گا لیکن آیات بھی لکھوانی ہیں، انہوں نے کہا گواہ ہوں گے تو لکھی جائیں گی، جھگڑ پڑے، انہوں نے یہ بات حضرت عمر تک پہنچائی، حضرت عمر نے بات کی، آگے کہا کہ
تم جانتے ہو کہ یہ قرآن لکھا جا رہا ہے، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سفارش یا اس طرح کا کام لاؤ، قرآن کی آیت لکھوا دو۔ حضرت خزیمہ نے کہا بھلا وہ وقت بھول گئے جب مدینے کی گلی میں، مدینے کے چوک میں آمینہ کے لال نے یہ بات کہی تھی؟ آج سے خزیمہ اگر بات ایک کی کرے گا، اس کی گواہی 2 آدمیوں کی شمار کی جائے گی۔ لہٰذا میں تو اپنے محبوب کے ان لفظوں کے اس ذکر کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ مجھے ناز ہے، میرے محبوب نے میری گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ وہ ایمان کی ڈگریاں ہیں صحابہ کرام کی۔ فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان غیب پہ لاتے ہیں۔ اور یہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور ہر اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ یہ وہ ایمان کی نشانی ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو متقی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری نشانی ان کی کیا ہے؟ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اب یہ دوسری نشانی ہے، وہ ایسا نہیں کرتے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی جب شروع کی تو پھر 5 پڑھنا شروع کر دیں، اور جب چھوڑنے پہ صاحب بہادر آئے تو سب چھوڑ دی۔ یہ نمازی کی، اہل ایمان متقی کی یہ شان نہیں۔ فرمایا ان کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کے جسم کے اندر تیر لگا ہوا ہو اور طبیب نکالنا چاہے، وہ کہے نہ نکالو مجھے درد ہے، اور پھر نکالا کس حالت میں جائے؟ کہا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ان کا تیر بھی کھینچ لیا، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوا کہ میرے جسم کے اندر تیر پیوست تھا، تیر نکال لیا گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا خون پڑا ہوا ہے، پوچھا یہ خون کہاں سے آیا؟ کہا جناب آپ کے جسم کے اندر تیر لگا ہوا تھا، نماز کی حالت میں نکال لیا گیا۔ واللہ کہنے لگے واللہ مجھے اس بات کا علم ہی نہ ہوا کہ میں نماز کے اندر اپنے رب کی عبادت کے اندر اتنا محو تھا، جسم کے اندر چبھا ہوا تیر نکال لیا گیا، مجھے اس تیر کی خبر تک نہ ہوئی۔ اب دیکھیں کہ ان کی نماز کیسی۔ کسی نے سوال کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے علی، جس کی اتنی نمازیں پڑھتے ہو، جس کی اتنی عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے اتنے سجدے کرتے ہو، یہ تو بتاؤ کیا کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ کیا کہا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ نے؟ فرمایا علی اس وقت تک اپنی نماز شروع ہی نہیں کرتا جس وقت تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ ایمان کی ڈگریاں ان لوگوں کی ہیں، ایمان کا لیول ان کا بلند ہے۔ آج ہمارا ایمان اور صحابہ کرام کا ایمان کس مقام کا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم تو اس وقت تک اللہ اکبر کہہ کے نماز ہی شروع نہیں کرتے جب تک نماز والے کو دیکھ نہیں لیتے۔ اور پھر ان کو یہ ڈگریاں عطا کس نے کی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال، میں معراج کی شب جب سدرۃ المنتہا سے آگے گزرا، میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دیکھا جنت میں میرے چلنے سے پہلے تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اے بلال یہ تو بتا جنت میں جانے کا تیرا سبب کیا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے بندہ نواز سارے فیض تیرے ہیں، جنت عطا کرے تو تو عطا کرے، ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے تیرے صدقے میں رب عطا کرے۔ اے میرے محبوب کوئی عمل ایسا نہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنے سوائے تیری محبت کے۔ ہاں ایک کام بلال کرتا ہے، جب سحری کا وقت ہوتا ہے
ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، بلال ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ حضور بول اٹھے، فرمایا بلال میرے سے پہلے جنت کے اندر تیرے قدموں کے چلنے کی جو آواز آ رہی تھی، تیرے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعتوں کا ثواب ہی تو تھا کہ رب تعالی جنت کے اندر تجھے سیریں کروا رہا تھا۔ اور یہ ایمان کا لیول صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کس سے عطا ہوا کہ وہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، عرش علا سے آگے کی خبریں دینے والے ہیں، کس کے سبب ہے کہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی بولے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، نہائے منن پہ ایسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور پھر اعلی حضرت نے کہا کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اب یہاں پہ ایمان کی ڈگریاں چیک کرنی ہیں تو ان لوگوں کی خبر تو دیکھو کہ جن کی خبریں حضور مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے دے رہے ہیں۔ حضور بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے اس طرح دیکھا آسمان کی طرف اور حضور مسکرائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، بندہ نواز آج مسکرانے کا سبب سمجھ نہیں آیا، نہ تو کوئی یہاں بندہ ہوا آیا، نہ کسی نے کوئی بات کی، نہ کوئی ایسا خلاف واقعہ کام ہوا کہ جس کو دیکھتے اور مسکراتے، آج کیوں مسکرائے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ میں نے دیکھا جنت کے اندر رب ذوالجلال نے میرے جعفر کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، کیونکہ جنگ کے اندر حضرت جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا میرے جعفر کو اللہ نے 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور جعفر ان پروں پہ اڑ کے جنت کی سیر کر رہا تھا۔ وہ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ جنت کی خبریں دیتے ہیں، کیا مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے اندر اس مزار اقدس کے اندر جس مزار کی چوکھٹ پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اس مزار کے اندر بیٹھ کے وہ نہیں دیکھ رہے کہ ککا کے مسلمان آج میرا ذکر سن کے کس طرح مسجد کے اندر شادمان بیٹھے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ اور یہ ایمان کی ڈگریاں نہ تو بندے کے تہجد سے ملتی ہیں، نہ بندے کی نمازوں سے ملتی ہیں، نہ بندے کو اس کے کچھ اعمال سے ملتی ہیں۔ خدا کی قسم اعلی حضرت نے کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی نظر ہو جائے تو پھر سارے بگڑے کام بن جاتے ہیں، ساری بگڑیاں سمر جاتی ہیں، پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، پھر حاجت روائی بھی ہو جاتی ہے، پھر مشکل کشائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کس سے ہے؟ اقبال نے کہا تھا یہ کس کے عشق کا فیضان عام ہے کہ رومی فنا ہوا جامی کو دوام ہے۔ لہٰذا یہ سارے معاملات جو عشق کے ہیں یہ کہیں اور سے نہ ملے، بلکہ متقی بندہ بنتا ہی تب ہے جب حضور کی محبت بندے کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ مومن متقی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے اور اس لیے ہم نے یہ موضوع رکھا، اور ہمارا تقریباً یہ رب کے فضل سے ایک انداز رہا کہ ہم رواجی موضوعوں سے ہٹ گئے، اور اس کا سبب کچھ یہ تھا کہ آج رواج کی ضرورت ہی نہ رہی۔ ہر بندہ اس کی ریسرچ اپنی ہے، اس کا انداز اپنا ہے، اور ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ تقریر جو ہوتی ہے، یہ تقریر کیا ہے؟
جس مقرر کو خود نہیں معلوم تقریر کیا ہے، تقریر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اور یہ سننے والے کیا ہیں؟ سارے تو بیمار نہیں ہوتے، لیکن سننے والے مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کوئی گناہوں کی بیماری میں ہے، کوئی جھوٹ کی بیماری میں ہے، کوئی توہمات کی بیماری میں ہے، کوئی رسم و رواج کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کا انداز تبلیغ کیا تھا کہ حضور کسی کا نام نہیں لیتے تھے، حضور یہ کہتے تھے اب لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ صحابہ وہاں پہ موجود ہوتے، لوگ وہاں پہ موجود ہوتے، اور وہ بات سن کے وہ سوچتے کہ یہ باتیں تو ہمارے اندر ہیں، ہم ان کے اوپر کنٹرول کریں، اور یہ حضور کا انداز تبلیغ ہے۔ اب جاہل لوگ تو ہمیں نہیں سکھا سکتے کہ تم تقریر ایسے کرو، کیونکہ اگر کوئی ہمیں سکھائے تقریر تم ایسے کرو تو پھر ہم ان کے والی جب تقریر کریں گے تو بیماری ختم ہوگی نہیں، بلکہ بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم ہی اہل عشق تھے، جہاں تھے وہیں رہے۔ کہ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ تو یہ متقین کی نشانیاں بیان کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا انجینئر بنے، میرا بیٹا بڑا ہو کے بہت بڑا آفیسر بنے، میرا بیٹا اپر لیول کی ڈگری پہ جائے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، اور بچوں سے جب پوچھا جائے کہ بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاپا کہتے ہیں کہ تو ڈاکٹر بنے گا۔ بچوں سے پوچھا جائے تو کیا بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاپا کہتے ہیں تو انجینئر بنے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ یہاں پہ ملتے ہیں اور کتنے بچے ہمارے سامنے آتے ہیں، جب بھی پوچھو سوال کا جواب یہی آتا ہے، پاپا کہتے ہیں تو ڈاکٹر بنے گا، پاپا کہتے ہیں تو انجینئر بنے گا، پاپا کہتے ہیں تو بہت بڑا افسر بنے گا۔ لیکن آج تک کوئی بچہ یہ جواب کیوں نہیں دیتا کہ میرے پاپا کہتے ہیں کہ تو حافظ بنے گا، میرے پاپا کہتے ہیں بیٹا کچھ اور بنے نہ بنے تو متقی ضرور بنے گا۔ کیا متقی بننے کی ضرورت نہ رہی؟ کیا دنیا کے اندر حفاظ کی ضرورت نہ رہی؟ کیا دنیا کے اندر علماء کی ضرورت نہ رہی؟ اور یہاں پہ دعوت فکر دیتا ہوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان لوگوں کو جو آج میڈیا پہ بیٹھ کے علماء کے خلاف بولتے ہیں، یا مختلف قسم کے لوگ جو چوکوں چوراہوں گلیوں بازاروں کے اندر دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر سارے فساد کی جڑ یہ مولوی ہیں، اگر دنیا کے اندر سارے فساد کی جڑ یہ علماء ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ تم اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بناتے؟ پھر تم اپنے بچوں کو حافظ کیوں نہیں بناتے؟ اگر ہم فساد ہیں، اگر آج کے علماء دنیا کے اندر سب سے بری چیز ہے، بری مخلوق ہے، تو پھر کیوں نہیں اپنے بچوں کو حافظ بناتے؟ پھر کیوں نہیں اپنے بچوں کو عالم بناتے؟ ہر کسی کو یہی دوڑ لگی ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کے فلاں ڈگری پہ جائے گا، فلاں کام کرے گا، فلاں کرسی پہ بیٹھے گا۔ لیکن کوئی یوں نہیں کیوں نہیں کہتا کہ دنیا کو علماء نے خراب کیا ہوا ہے، لہٰذا میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، یا میں خود عالم بنوں گا اور دنیا کے سے اس فساد کو دور کروں گا۔ یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ بزرگان دین، علماء، محققین سب نے یہ سارے نچوڑ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ آج لوگوں کا مسئلہ مولوی سے نہیں، آج لوگوں کو مسئلہ علماء سے نہیں۔ علماء کا کیا کام ہے؟ ان کو مسئلہ ہے ایمان سے،
ان کو مسئلہ ہے اسلام سے. اگر وہ ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بولیں گے تو پھر لوگ ان کی چھترول کریں گے، لہذا وہ ڈائریکٹ اسلام پہ بات کر نہیں سکتے، ان کی مجال نہیں، کیونکہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. پھر اسلام پہ وہ کیسے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف جو ان کے اندر غبار ہے علماء کے خلاف بول کے وہ اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میری آنے والی امت کو یہ پیغام دے دو، اگر ہو سکے تو طالب علم بن جائیں، یعنی دین کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر علماء بن جائیں، خود عالم بنے، لوگوں کو علم سکھائیں. اب تیسری ڈگری کیا دی؟ فرمایا تیسرا یہ ہے، عالم بنے یا متعلم بنے. تیسرا یہ ہے، فرمایا ان سے پیار کرنے والے بن جائیں. خود عالم بنو، دنیا کے اندر کسی کو اس چیز کا خطرہ ہی نہ رہے. اگر عالم نہیں بنتے تو طالب علم بن جاؤ، علم حاصل کرنا شروع کر دو. چلو یہ بھی نہیں بن سکے تو چلو کچھ نہ صحیح ان سے پیار کرنے والے تو بن جاؤ. اچھا پیار بھی نہیں کر سکتے تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا چوتھے نہ بننا. کیا کہا؟ چوتھے نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے. اب یہاں پہ شارحین حدیث نے کیا لکھا؟ شارحین حدیث نے کہا کہ چوتھے سے مراد وہ ہیں کہ علماء کی مخالفت کرنے والے نہ بننا. جس دن تم علماء کی مخالفت کرنے لگو گے اس وقت ہلاکت تم کو آگے گھیر لے گی. لیکن یہ ہوا اور لوگوں نے علل اعلان علماء کے خلاف سازشیں کی اور پھر جلوس نکالے گئے اور میرا جسم میری مرضی جیسے بینر آویزاں کیے گئے شہروں کے اندر. تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد سے پھر یہ گراوٹ شروع ہوئی اور پھر یہ جھٹکے رب کی طرف سے آنا شروع ہوئے کہ پوری دنیا کو بند کرنا پڑ گیا. وہ جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی، رب نے کہا نہ زمین تمہاری نہ مرضی تمہاری، یہ زمین بھی ہماری ہے، اس کے اوپر چلنے والی مرضی بھی ہماری ہے. تو فرمایا کہ متقی غیب پہ ایمان لانے والا، متقی نماز کو قائم کرنے والا، اور متقی جو رزق رب نے ان کو عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا متقی ہوتا ہے. اب یہاں بھی اگر میں آگے جو 3 نشانیاں ہیں وہ بیان کرنا شروع کروں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تو گزر چکا ہے، پھر گزر جائے گا. ہم اب اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ادخلوها بسلام آمینین، کہ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ، امان میں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے. اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ متقین کی ایک نشانی اور آ گئی کہ جو متقی ہیں ان کے دل کے اندر کینہ نہیں ہوتا، ان کے دل صاف رہتے ہیں، نہ کسی کا حسد، نہ کینہ، نہ بغض، نہ وہ بد زبان ہیں، نہ وہ کسی کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں. لوگ محتاج دیکھیں نا کہ یہ سارے اگر اس ایشو کو سمجھا جائے، میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی پریشانی پتہ کیا ہے آج ہر گھر کے اندر، کہ لوگوں کو پریشانی یہ کہ ہمارے پاس برکت نہیں رہی، لیکن اس برکت کے نہ ہونے کا سبب لوگ تلاش کوئی نہیں کرتے.
ہم نے 3 دن پچھلے جو گزرے ہیں صبح فجر کے بعد جو درس حدیث ہم نے رکھا ہوا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر، یقین مانے اتنی مدلل اس کے اوپر گفتگو کی کہ شاید پچھلے 8 سال سے جب سے میں اس مسجد کے اندر ہوں اتنی مدلل گفتگو میں خود کر بھی نہیں سکا جتنی مدلل گفتگو پچھلے 3 دن ہم نے ان چیزوں پہ کی۔ ہم نے یہ 3 موضوع رکھے تھے: والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اپنے بھائی پڑوسی یا دیگر جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کے حقوق۔ اور ہم نے ان کے اوپر جب باتیں پڑھی اور لوگوں کے سامنے بیان کی، جو سننے والے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے خدا کی قسم آج سے پہلے اتنا پڑھنے کے باوجود بھی اس دین کو نہ سیکھ سکے جو ان چیزوں سے ہم نے دین کے اندر سے باتیں سیکھی ہیں۔ اب یہاں پہ آیا کینہ کی بات، تو وہ جو ہم کل کے موضوع کے اندر باتیں تھی وہ یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی بھی اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے ان کے چچا یا ان کے تایا کے بارے میں غلط گفتگو نہ کریں۔ یہ تربیت اولاد کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں۔ کبھی بھی آپ کے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ گفتگو کر رہے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، بیٹا یا بیٹی وہاں پہ موجود ہیں، تو جب وہ سنیں گے تو فوراً ان کی تربیت کے اوپر اثر پڑے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بندے یہ اسباب ڈھونڈتے نہیں کہ بے برکتی کیوں ہے، پریشانیاں کیوں ہیں، دکھ کیوں ہیں، ہر بند۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اجاڑ ہو ان نجومیوں کا جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ ہر تیسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر تو کسی نے کر دیا ہے، ہر تیسرا بندہ۔ اور ان کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ خدا کی قسم یہ رب تعالیٰ کے قرآن اور حضور کے سینکڑوں فرامین کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ اقبال کے ایک شعر نے اس سارے نظریے کو ڈبو کے رکھا۔ اقبال کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ خدا کی قسم جو کچھ کیا ہوا ہے یہ تیرا اپنا کیا دھرا ہے۔ اقبال کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہاں پہ ضرورت تو یہ تھی کہ بندہ کہے کہ اگر میری رزق میں کمی آئی ہے تو مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، اور اس کے اندر سب سے پہلا سبب میں بیان کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی بھی اپنے بھائی یا اپنی بھابھی کی چغلی نہ کریں۔ سب سے بڑی یہ فساد کی جڑ ہے۔ وہ بچہ سنتا ہے، پھر اس کا مائنڈ بنتا ہے، پھر اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرا چچا بندہ ٹھیک نہیں، میرے چچا نے میرے والد کے ساتھ بہت زیادہ برائیاں کی ہیں۔ جب یہ اس کے ذہن میں بات آئے گی وہ اپنے چچا سے دور ہو جائے گا، اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ چچا سے دور ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، اس کے اندر پھر اور خرابیاں آئیں گی۔ دنیا کے اندر ہر تیسرا چوتھا شخص اس کو غلط نظر آنے لگے گا، وہ کہے گا کہ نہیں فلاں بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، فقط میرے والد ٹھیک ہیں۔ بلکہ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ تیرے تایا ہیں، تیرے چچا ہیں، وہ سب تیرے ماں باپ کی طرح ہیں۔ اپنی تائیوں، اپنی جو چچی ہیں ان کی عزت اسی طرح کرنی ہے جس طرح اپنی والدہ کی کرنی ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، بچے بھی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے صاحب بہادر شروع ہوئے کہ میرے سالے تے کسے کام دے نہیں، تیرے پراواں اج تک کیتا کی ہے، انہیں فلاں جگہ تے میرے نال زیادتی کیتی، فلاں جگہ تے یہ کیتا۔ تو وہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں پھر اپنے ماموں کی بات سنتے ہیں، یا تو وہ والد کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ مامے ساڈے نال اتنا تعاون کرتے ہیں، ابا جی ہر ویلے مامے دے سامنے لٹھ لے کے چڑھے ہوندے نے، تو یا تو ان کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یا پھر ماموں کے خلاف ہو جائیں گے، تو پھر معاشرے کا بگاڑ تو اپنی نسل سے شروع کر دیا۔ اس کے بعد رزق کے اندر بے برکتی کیوں آتی ہے؟ لوگ نماز ترک کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے جمعۃ الوداع کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، آپ خود اندازہ کریں گے کہ رزق آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے خود اندر آنے لگے گا۔
لیکن یہ نہ ہو کہ 5 دن 10 دن نماز پڑھی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا چھوڑ دی، یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ نماز پڑھیں اور اس کے اوپر پابندی کریں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنے رب پہ کامل یقین رکھیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر تنگی آتی ہے تو اسی کی طرف سے آتی ہے، اگر فراخی آتی ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ کوئی اس وہم میں نہ پڑ جائے کہ میرا رزق کوئی بند کر رہا ہے یا کسی نے کر دیا ہے۔ اور یہ آپ بے شک فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں، مختلف قسم کی آپ کتابیں جو فقہا لکھ کے گئے ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ میری اولاد کسی نے بند تعویذوں کے ذریعے کر دی ہے یا میرا رزق کسی نے تعویذوں کے ذریعے بند کر دیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ شرک کے اندر آتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچا جائے۔ جب تنگی ہو تو یہ کہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان قریب میرا رب میرے رزق کو ضرور کھول دے گا۔ اور اگر پھر بھی زیادہ تنگی ہے تو صبح فجر کی نماز پڑھیں، کم سے کم 1 تسبیح یا وہابو کی ضرور روزانہ کیا کریں۔ جو بے روزگار ہو چکے، روزگار ختم ہو گیا، ان کا سرمایہ ڈوب گیا، اب کہیں پہ ان کا رزق کھل نہیں رہا، یہ ان کے لیے مشورہ ہے۔ یا جو چاہتے ہیں کہ رزق آ رہا ہے، رب تعالیٰ اس رزق کے اندر برکت رکھے اور زیادہ رزق حلال عطا کرے، تو کیا کرے؟ ہر نماز کے بعد 1 تسبیح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم پڑھ کے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ تسبیح ضرور کیا کرے۔ آپ خود اندازہ کریں گے کہ رب تعالی ہمارے رزق کے اندر کیسی برکتیں عطا فرما رہا ہے۔ یہ نسخہ بھی ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کرے کہ رب تعالی سے مسلسل دعا مانگتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دعا مانگی تھی قبول ہوئی نہیں، اب کہے کہ ساڈی تے سن دے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ کلمہ کہنا کلمہ کفر میں آتا ہے کہ لو جی ویکھو ساڈیاں تے سن دے ہی نہیں، یہ کلمہ کبھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تم مانگتے رہو۔ کیوں؟ اگر اب دعا کی کتنی کیٹاگریز ہیں کہ ایک دعا وہ ہے جو بندہ مانگتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو بندہ مانگتا ہے فوراً نہیں ہوتی، تھوڑے عرصے کے بعد قبول ہو جاتی ہے، اور ایک بندہ ہے دعا مانگتا ہے نہ فوراً قبول ہوتی ہے نہ دیر سے قبول ہوتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ ان کی دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی ان کا آخرت کے اندر اجر کتنا ملے گا، تو رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ بندے یہ دعا کریں کہ یا اللہ دنیا میں جو مانگ رہے ہیں وہ قبول ہی نہ ہو۔ یعنی رب تعالیٰ اس دعا کو بندے کے لیے آخرت کے اندر محفوظ فرما لیتا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر مانگتا رہتا ہے، دنیا میں وہ اس کے حق میں بہتر نہیں، رب تعالیٰ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ جب بندہ جنت میں جائے گا تو رب تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اس کو جنت کے درجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیز نماز کی پابندی کریں، رب پہ کامل ایمان رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، کبھی بھی قطعاً اپنے بچوں کو اپنے ان کے چچاؤں، ان کے ماماؤں اور ان کے خالو یا ان کے عزیز رشتہ دار جتنے ہیں ان سے دور نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کو اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کا اپنے دوسرے رشتہ داروں کا ادب و احترام سکھائیں۔ جب یہ چیز ہوگی تو اگر آپ کا بھائی کسی معاملے میں آپ سے لڑ بھی پڑا، جب بچہ جا کے اسے پیار سے کہے گا نا چاچو آؤ گھر چلیں، خدا کی قسم وہ دل سے ساری ناراضگی نکال دے گا۔ یہ معاشرت اور حسن جو اسلام کا ہے یہ حضور نے ہمیں سکھایا، اور حضور نے تو یہ تو ایک بات ہے نا کہ اپنے چچا ہوں اپنے تایا ہوں ان کے ساتھ حضور نے یہ رویہ بتایا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بڑے پریشان تھے، حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پاس موجود ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس بڑا ہانپتا ہوا آیا، سانس اس کا اکھڑا ہوا ہے، عرض کرنے لگا بندہ نواز بڑی پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا بیٹا 2 دن سے مل نہیں رہا، بڑا پریشان ہوں، 2 دن ہو گئے مجھے میرا بیٹا ملا نہیں۔
یا رسول اللہ کوئی دعا کریں، کرم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی بولے نہیں کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا بیٹا میں نے دیکھا ہے فلاں باغ کے اندر فلاں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور بھاگا واپس کی طرف۔ حضور نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ، بلایا گیا۔ جب وہ قریب آیا حضور نے فرمایا کہ کدھر بھاگ رہا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے بچہ مجھ سے اور اپنی ماں سے بچھڑا ہوا ہے، ہماری تو رات کی نیند اڑ گئی، یا رسول اللہ میں جا کے دیکھوں وہ کس حال میں ہے۔ فرمایا میں نے تجھے اس لیے بلایا، بے شک بیٹا تیرا ہے، لیکن جا کے جب اسے آواز دے تو اپنا بیٹا نہ دینا بلکہ اس کا نام لے کے پکارنا۔ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹا ہے میرا، اگر میں بیٹا بھی کہہ لوں تو حرج تو کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ بیٹا تیرا ہے، یہ بات حقیقت ہے، لیکن اس میدان کے اندر بچے مختلف کھیل رہے ہوں گے اور کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے والدین میدان جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور تو 2 دن سے اپنے بچے سے بچھڑا ہوا ہے، اور جب تو جا کے اسے پیار سے بلائے گا نا بیٹا تو تیرے لہجے کے اندر عجب سی مٹھاس ہوگی۔ جب تو بیٹا کہے گا تو ان شہداء کے بچوں کے دل میں خیال آئے گا کہ کاش آج ہمارے والد زندہ ہوتے تو ہمیں بیٹا کہہ کے پکارتے۔ فرمایا ان کے دل کے اندر جو درد اٹھے گا اس بنا پہ میں کہتا ہوں جا کے اپنے بیٹے کا نام لے لینا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ تو سامعین زیاد شام جس مقام پہ حضور امت کی تبلیغ کر رہے تھے اور امت کی ہر چیز کو سنوار رہے تھے، ان کے اندر یہ بھی تھا۔ حضور فرما رہے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ آدمی آیا، اس کا 8-9 سال کا بچہ تھا، وہ آدمی آیا، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، بچہ مسجد کے اندر کھیلنے لگا، وہ بھاگ رہا تھا مسجد کے اندر۔ حضور نے فرمایا بیٹے ادھر آ۔ جب وہ قریب آیا حضور نے فرمایا یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ میرے ابا جی ہیں۔ حضور نے فرمایا اے بیٹے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں، سن میری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اب حضور جس کو بتا رہے ہیں یہ تو وہ آدمی اکیلا تھا، وہ اکیلا بچہ تھا، لیکن حضور تبلیغ پوری امت کو کر رہے تھے۔ فرمایا اے میرے بیٹے سن، جب تک تیرا والد بیٹھ نہ جائے تم بھی کھڑے رہنا، کبھی بیٹھنا نہ۔ جس برتن کے اندر کھانا کھا رہے ہوں جب تک تیرا والد نوالا لگا نہ لے اس سے پہلے تو نوالا نہ لگانا۔ اے میرے بچے جب تک تیرا والد چل رہا ہو اس وقت تک اپنے والد سے آگے قدم نہ بڑھانا، تو اپنے والد کے ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اے فرزند سن، تیرا والد اگر راضی ہے تو تیرا رب تجھ سے ہمیشہ راضی رہے گا۔ جس دن یہ والد ناراض ہو گیا سمجھ لینا تیرا رب بھی تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور فرمایا اے فرزند ہمیشہ اپنے والد کی عزت کرتے رہنا اور ہمیشہ اپنے والد کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا، کہ جو شخص اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہے رب اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے رزق کے اندر ہمیشہ برکت ہی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو حضور نے امت کو تعلیم فرمائی ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ جمعۃ الوداع سے اختتامی باتیں میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے دل سے کینہ دور کر دیں، حسد اپنے دل سے دور کر دیں، اپنے دل سے ہر قسم کی بیماریاں نکال دیں۔ 5-6 دن پہلے، اور اس کے اندر میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، 5-6 دن پہلے یہاں پہ میرے وہ دوست موجود ہیں جنہوں نے مجھے اس طرف آگاہ کیا، حالانکہ میرے کچھ لوگوں سے شرعی اختلافات بھی تھے، لیکن آج میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں، ان دوست نے مجھے کہا شرعی اختلاف ہونے کے باوجود میں نے الحمدللہ میرا دل مطمئن ہے، میں نے ان سے حق پہ ہونے کے باوجود معذرت کی اور میں نے ان سے معافی مانگی اور ان سے صلح کی۔ کچھ لوگوں کو اس کے اندر ڈال کے جو مجھ سے ناراض تھے میں نے صلح کی، اور اس کے اوپر میں فخر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عجز، عاجزی، انکساری اختیار کرنے سے اور اگر کسی کے سامنے جھک جانے سے تیری عزت میں کوئی کمی آ جائے
تو پریشان نہ ہونا، وہ عزت کل قیامت کے دن میں تجھے پھر سے عطا فرما دوں گا۔ لہٰذا میں پھر کہتا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ اب میری زندگی جڑی ہوئی ہے، شب و روز میرے آپ کے ساتھ گزرتے ہیں، ماہ رمضان بابرکت گھڑیاں اور آج کا روزہ تقریباً اختتام کی طرف جا رہے ہیں ہم، میں یہ استدعا کرتا ہوں، میرے سبب، میرے قول، فعل، زبان، کسی قسم سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، رب ذوالجلال کی رضا کے لیے پھر کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ رب معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری چیز یہ، اپنی نمازوں کی میرے بھائیوں پابندی کریں۔ جو تقریر کی بات میں کر رہا تھا، یہ تقریر ایک دوائی ہے، اور آنے والے سننے والے مختلف قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو دوائی اگرچہ حکیم کبھی کڑوی بھی دیتا ہے۔ حضرت امام حسنین کریمین کے طریقے کو ہم بھول نہیں سکتے کہ جب وہ مسجد میں دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وضو کر رہا تھا، بوڑھا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کی بازو جو تھے وہ خشک تھے، تو حضرت امام حسنین کریمین نے کہا کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ نے بتانا ہے کہ وضو ٹھیک کا کس کا ہوا۔ تو جب دونوں نے وضو کیا تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا آپ کا تو ٹھیک ہوا ہے لیکن میرا ٹھیک نہیں ہوا، میں ہی دوبارہ کر لیتا ہوں۔ اس طریقے کو بلا نہیں سکتے۔ تقریر کے دوران اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ہٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ہر بندہ اپنے آپ میں یہ غور کرے کہ میرے اندر اگر یہ کمی ہے تو میں اس کمی کو دور کر لوں، کیونکہ یہ تقریر ایک دوائی ہے، اور اس کو قبول کرنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ صبح دوپہر شام لیتے ہیں یا ایک ہی وقت کے اندر اس کو ہضم کر کے اپنی بیماری پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو حضور کی محبت ضرور سکھائیں، اور یہ میں بار بار آگاہ کرتا ہوں اس بات پہ اپنے صبح کے درس کے اندر بھی، کہ ہمیشہ اپنے بچوں کو حضور کی عزت، حضور کی محبت سکھائیں، اور جب آپ کے بچے حضور کی محبت سیکھیں گے تو وہ حضور کی پھر زندگی کا مطالعہ کریں گے، جب مطالعہ کریں گے تو پھر وہ آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا وہ یہ دیا کہ اپنے والدین کی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر وہ ظالم ہوں، فرمایا اگرچہ ظالم ہوں، اگرچہ ظالم ہوں، اگرچہ ظالم ہوں۔ 3 بار حضور نے یہ جملہ کہا، اور پھر فرمایا والدین اگرچہ کافر بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب کرنا، ہاں جب وہ یہ کہیں کہ اسلام چھوڑ دو پھر والدین کی بات نہیں ماننی۔ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر کے ماحول کے اندر اچھی چیزوں کی طرف توجہ دلائیں، ان کو فلموں ڈراموں سے باز رکھیں، کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے اس کا ذہن بگاڑیں گے، جب ذہن بگڑے گا تو وہ آپ کے نافرمان ہوں گے، جب نافرمانی کریں گے تو پھر وقت گزر چکا ہوگا اور آپ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ آخری بات، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا خبر دو میرے بندوں کو، خبر دو میرے بندوں کو، بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا بڑا مہربان۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ اگر گناہ کر لیے ہیں تم نے زندگی کے اندر تو اب لوٹ آؤ میری طرف، میں تمہارا رب ہوں، میں بڑی مغفرت فرمانے والا ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ لہٰذا اس بات پہ توجہ کرتے ہوئے چاند رات کو عام رات نہ سمجھا جائے۔ یہ جو چاند رات آتی ہے اس کو لوگوں نے سمجھا ہوا کہ شاید یہ اب آزادی کی رات ہے، اس رات کے اندر بندہ چاہے جو مرضی کر لے۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھلا سوچو تو صحیح کہ رب فرماتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں جو مزدوری پوری کر لے پھر اس کو ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اس بندے کو پھر اس کا اجارہ ملنا چاہیے، جو اس نے مزدوری کی اس کو صلہ ملنا چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے فرشتوں جاؤ دیکھو میں نے اپنے بندوں کو آج بخشش عطا فرما دی ہے۔ اور چاند رات تقسیم انعامات کی رات ہے۔ جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوست جنہوں نے روزے رکھے، جو نمازیں پڑھتے رہے، جنہوں نے
رمضان کے اندر پابندی کی عبادت کی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چاند رات کو ہلکا مت لیں، جتنا رب کرم پورے رمضان کے اندر عطا فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں چاند رات کے اندر رب تعالیٰ اتنے ہی بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہٰذا چاند رات کے اندر جتنا ہو سکے رب کا شکر کریں، عبادات کریں، اور پھر عید کے دن اچھے کپڑے پہنیں، خوبصورت کپڑے پہنیں، اگر نئے ہیں تو نئے پہنیں، اور اگر نئے نہیں تو پھر پرانے دھلے ہوئے پہنیں، خوشبو لگائیں اور عیدگاہ میں پہنچیں۔ انشاءاللہ العزیز عید کی نماز اعلان میں کر رہا ہوں 7:30 کا، 7:30 اور 7:45 کے درمیان میں، جیسا کہ پچھلے سال ہمارا وقت تھا، اسی درمیان کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی عیدگاہ کے اندر۔ سب حضرات اپنے مصلی یا اپنی چادریں وغیرہ جیسے پہلے لے کے جاتے ہیں وہ لے کے وہاں پہ وقت کی پابندی کریں اور عیدگاہ پہنچیں اور نماز عید وقت پہ ادا کریں۔ صدقہ عید الفطر کا یہ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ عید الفطر سے پہلے یعنی رمضان کے اندر کیا ہم عید الفطر کا جو صدقہ فطر ہے وہ دے سکتے ہیں؟ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ جو صدقہ فطر ہے وہ اگر رمضان کے اندر دیا جائے تو یہ افضل ہے کہ جو وہ غریب جو عید کی تیاری یا سامان وغیرہ نہیں لے سکے، جب آپ ان کی مدد کر دیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا صدقہ فطر 100 روپیہ میں نے پہلے بھی پچھلے جمعہ المبارک بتایا تھا، ہر اس غریب کو دیں جو حقدار ہے، اور ان رواجی بھیک منگوں کو نہ دیں جو جن کا رواج ہے یا کاروبار ہے یا پیشہ ہے اور اس پیشے کی بنا پہ وہ یہ چیزیں مانگتے پھرتے ہیں۔ یتیم کی میں نے یہ شرح بتائی تھی کہ جو بندہ یتیم ہوتا ہے، یتیم کی حد کس تک ہے؟ اب یہاں پہ اکثر لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اب سارے تو یتیم کی اس کیٹاگری میں نہیں، وہ یتیم جن کا کمانے والا کوئی نہیں اور نہ ان کا خود کوئی کفیل ہے تو وہ یتیم ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو ان کو پھر ضرور صدقہ فطر آپ ادا کریں۔ مسجد یا عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے عید والے دن سنت یہ ہے کہ میٹھی چیز کھا کے پھر عیدگاہ کی طرف جائیں، راستے کے اندر تکبیر، تحلیل، رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے جائیں، اور عید والے دن اپنے عزیزوں کو ہرگز نہ بھولیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پھر آخر پہ یہی کہتا ہوں، یہ سال رمضان یہ گزر رہا ہے، اگر کسی کو ان باتوں سے یا میری گفتگو سے یا کسی عمل و فعل سے کوئی غلطی لگی ہو تو میں معذرت کی درخواست کرتا ہوں، اور آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے جتنے عزیز ہیں ان کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں اور اس معاشرے کو پھر سے ایک حسن معاشرہ کی طرف لے کے جائیں کہ جس معاشرے کو حضرت فاروق اعظم نے استوار کیا یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے استوار کیا یا صحابہ کرام کی زندگیوں سے اس سے سبق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور روزوں کے اندر جتنی غلطیاں ہوئیں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، ہماری تراویح راتوں کی عبادات، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات یہ قبول فرمائے، اور روزوں کے اندر جو کمیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، جو ہم سے گناہ ہوئے، مالک کریم ہمیں معاف فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔